اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین بہ نستعین وہو خیر ناصر ومعین وصلی اللہ علی رسولہ الکریم وآلہ الطیبین لا سیما الحجہ۔ امام باقر علیہ السلام کا فرمان ذیشان ہے، فرمایا بنی الاسلام علی خمس، اسلام کی بنیاد اور اساس 5 چیزوں پر رکھی گئی ہے: اقام الصلاۃ و ایتاء الزکوٰۃ و حج البیت و صوم شہر رمضان والولایۃ لنا اہل البیت۔ وہ جو 5 چیزیں ہیں جن پر اسلام کی بنیاد رکھی گئی ہے، وہ سب سے پہلے نماز کا قائم کرنا، نماز کا پڑھنا، زکوٰۃ کا ادا کرنا، حج بیت اللہ کا کرنا، اور ماہ رمضان کے روزے رکھنا، اور 5ویں مہم ترین جو چیز ہے وہ ولایت اہل بیت علیہ السلام ہے۔ بنا اور اساس کا مطلب ہے کہ یہ رکن ہے، بنیاد ہے۔ اگر اس حدیث کو عام انسانوں کو سمجھانے کے لیے سادہ سی مثال اگر دے دی جائے تو برا نہیں ہوگا کہ اس حدیث کی مثال ایک عمارت کی طرح ہے۔ وہ عمارت ایک بہت بڑی جو عمارت، بہت بڑا گھر محل جب بناتے ہیں تو جیسے اس محل، اس عمارت کے لیے، بڑی عمارت کے لیے 4 دیواروں کی ضرورت ہوتی ہے، اور چھت کو سنبھالنے کے لیے 1، 5، 4 یا 12، 14 جتنے بھی ستون اور اساس چاہیے ہوتے ہیں، جن کی وجہ سے چھت اپنے آپ کو سنبھالتی ہے، نیچے گرنے سے بچاتی ہے، وہ ستون چاہیے ہوتے ہیں۔ اگر ان 4 دیواروں میں سے کوئی ایک دیوار نہ ہو تب بھی یہ عمارت باقی نہیں رہتی۔ اور اسی طرح اگر عمارت تو بہت بڑی ہے، دیواریں بھی بڑی ہیں، لیکن اس میں لگائے گئے جو ستون ہیں وہ نہیں ہیں، تو ایسے ہی چھت بھی باقی نہیں رہے گی، اور چھت گر جائے گی، عمارت مکمل نہیں ہوگی۔ لیکن یہ ایک مثال ہے، مثال پہ اشکال بھی کیے جا سکتے ہیں سمجھانے کے لیے۔ ایسے ہی اسلام بھی ایک بہت بڑی عمارت ہے، اور یہاں پہ یہ نہ کہا جائے کہ مثلا کمرے بناتے ہیں گھر کے تو اس کے لیے ستون کی ضرورت ہی نہیں ہوتی۔ کمرے اور مکان کی بات نہیں ہے، بڑی عمارت کی بات ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اسلام کوئی چھوٹا سا کمرہ نہیں ہے، اسلام ایک بزرگ عمارت ہے، بزرگ محل ہے۔ تو یہاں پہ امام علیہ السلام نے بھی یہی فرمایا کہ اسلام کی بنیاد مسلمان تب ہی ہوگا جب 5 چیزیں اس میں پائی جائیں گی۔ اور یہاں پہ ہمارے کچھ خطباء اور ذاکرین نے عجیب طریقے سے ولایت کو پیش کیا ہے کہ ولایت کو ان باقی عبادات سے، باقی چیزوں سے، باقی 4 ارکان سے یا دوسرے جو ہیں ان سے جدا کر کے یہ پیش کرنے کی کوشش کی گئی ہے کہ اگر ولایت ہے تو تمہاری نماز ہے، اگر ولایت ہے تو یہی تمہارا روزہ ہے، ولایت ہی تمہاری حج ہے، ولایت ہی ہر عبادت ہے، ولایت ہے تو نماز کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ سمجھایا گیا، یہ ذہنوں میں ڈالنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ ولایت ہے تو نماز کی ضرورت ہی نہیں۔ اور اسی وجہ سے آج ہم سنتے ہیں، یہ کہتے ہیں لوگ، مومنین یہ کہتے ہیں کہ کہاں لکھا ہے نماز کا پڑھنا؟ نماز کا تو قائم کرنے کے لیے حکم دیا گیا، اور نماز کا قائم کرنا یہی ہے کہ ولایت ہے تو نماز قائم ہے۔ یعنی ولایت ہے تو باقی سب چیزوں میں رخصت ہے، چھٹی ہے، نرمی ہے، اس میں کوئی شک بھی نہیں ہے کہ ولایت اگر نہ ہو تو باقی کوئی چیز نہیں ہے۔ لیکن جس طرح کی چھٹی دی گئی ہے، آیا معصوم نے بھی، امام نے بھی خطباء کی دی ہوئی رخصت اور چھٹی کو ہمارے لیے جائز قرار دیا ہے یا نہیں دیا؟
اسی حدیث میں آگے ارشاد فرماتے ہیں امام علیہ السلام، فَجُعِلَ فِي أَرْبَعٍ مِّنْهَا رُخْصَةٌ وَلَمْ يُجْعَلْ فِي الْوِلَایَةِ رُخْصَةٌ۔ خداوند متعال نے ان 4 چیزیں جو باقی ہیں، باقی 4 ارکان جو ہیں، ان میں رخصت دے دی ہے، ان میں رخصت دی گئی ہے، لیکن ولایت میں رخصت نہیں ہے۔ ولایت میں کوئی نرمی نہیں ہے، چھٹکارا نہیں ہے ولایت میں۔ ہاں اب یہاں تک تو خطباء جو فرماتے ہیں، ذاکرین جو فرماتے ہیں، ان کا فرمانا اور امام کا فرمانا ظاہری طور پہ ایک ہی ہے، لیکن کیا جو یہ فرما رہے ہیں ذاکرین، کیا امام کی وہی مراد ہے یا نہیں؟ اس رخصت سے مراد کیا امام کی رخصت بھی وہی ہے جو ذاکرین دے رہے ہیں؟ تو آئیں پھر اسی حدیث میں ہی آگے ارشاد فرما رہے ہیں امام، وہ رخصت کیسی ہے، وہ رخصت کس طرح کی ہے جو خدا نے ان 4 میں دی ہے، ولایت میں نہیں دی۔ فرمایا من لم یکن لہ مال لم یکن علیہ زکوٰۃ، جس کے پاس مال نہیں ہے، حد نصاب زکوٰۃ تک، اس کی گندم یا دوسرے جو نصاب ہیں زکوٰۃ کے وہاں تک نہیں پہنچتا، تو اس پہ زکوٰۃ واجب نہیں ہے۔ ومن لم یکن عندہ مال فلیس علیہ حج، جس کے پاس مال نہیں، استطاعت نہیں رکھتا حج کی، اس پہ حج واجب نہیں ہے، رخصت ہے، چھٹی ہے۔ ومن کان مریضا صلی قائدا، جو مریض ہے کھڑا ہو کے نماز نہیں پڑھ سکتا، بیٹھ کے نماز پڑھے گا، اس میں چھٹی ہے۔ من کان مریضا صلی قائدا وافطر شہر رمضان، اور اس کو یہ بھی چھٹی ہے کہ ماہ رمضان کے روزے چھوڑ سکتا ہے، افطار کر سکتا ہے۔ کون؟ وہ جو مریض ہے، یعنی جب تک تم مریض ہو، مرض کی حالت میں، بیماری کی حالت میں، تم پہ روزے نہیں ہیں، قضا کریں گے، تم کو چھٹی ہے۔ تو اب میں عرض یہ کرنا چاہوں گا کہ دیکھیں، جو ہمیں خطباء نے، ذاکرین نے رخصت دی ہے ولایت کو استعمال کرتے ہوئے، اس رخصت میں اور جو امام نے رخصت دی ہے، زمین و آسمان کا فرق ہے۔ منبر سے جو کہا جاتا ہے وہ یہ کہا جاتا ہے کہ اگر ولایت ہے تو نماز کی ضرورت نہیں، اگر ولایت ہے نماز نہ بھی پڑھیں، لیکن امام یہ فرما رہے ہیں کہ ہر حال میں نماز بھی پڑھیں گے، روزہ بھی رکھیں گے۔ رخصت ہے تو یہ ہے کہ ایک مقام پہ نہیں کر سکتے جب آپ پہ شرائط نہیں ہیں، شرائط ہوں گی تو نماز بھی ہے، روزہ بھی ہے، حج بھی واجب ہے۔ ہاں اب حقیقت میں تو یہ ہوتا ہے کہ انسان آزادی پرست ہے، انسان آزادی طلب ہے، چاہتا ہے کہ آزاد رہوں، کوئی مشکل مجھ پہ نہ آئے، کوئی کام نہ کرنا پڑے سخت، تو وہ عبادات کو، خدا کے فرامین کو چھوڑ دیتا ہے نفس کی خواہشات پہ، شیطان کے کہنے پہ، اور باقی رہی کسر ان خطباء نے نکال دی ہے۔ اور آج ہم دیکھیں گے ماہ رمضان ہے، ماہ رمضان میں کچھ ایسے بھی ہوں گے مریض بھی نہیں ہے، مسافر بھی نہیں ہے، کوئی عذر بھی نہیں ہے جس کی وجہ سے روزہ چھوڑا جائے، لیکن وہ ایک نہیں، ماہ رمضان کے سارے روزے چھوڑ دیتے ہیں، نہیں رکھتے مومنین۔ تو آیا ایسے جو اشخاص ہیں ان کے لیے امام نے کیا فرمایا؟ کیا آپ کا روزہ چھوڑ دینا، نہیں رکھا تو اس سے آپ کی جان چھوٹ جائے گی؟ ایسے ہی شخص کے بارے میں امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام سے سوال کیا گیا، فی رجل افطر من شہر رمضان متعمدا یوما واحدا من غیر عذر، ایسے شخص کے بارے میں سوال کیا گیا کہ جو ماہ رمضان کا ایک روزہ وہ بھی جان بوجھ کے اور بغیر کسی عذر کے چھوڑ دیتا ہے، تو اس کے بارے میں مولا آپ کا کیا فرمان ہے، کیا حکم دیتے ہیں؟ تو امام علیہ السلام نے کیا فرمایا کالا یوتک نسمتن او یصوم شہرین متتابعین او یطعم 60 مسکینا۔ تو امام علیہ السلام نے فرمایا کہ جو شخص جان بوجھ کے بغیر کسی عذر کے ایک دن کا روزہ نہیں رکھتا، اس کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ یا ایک غلام کو آزاد کرے،
یا اگر غلام کو آزاد نہیں کر سکتا، جیسا کہ آج کل غلام ہے ہی نہیں ہے، تو یہ باب منتفی ہے، یہ جب نہیں کر سکتے تو کیا کریں گے؟ یصوم شہرین متتابعین، 2 ماہ مسلسل روزے رکھے گا، یا پھر یطعم 60 مسکینہ، یا ایک روزے کے بدلے 60 مسکینوں کو کھانا کھلائے گا۔ یہ تو ہے ایک دن کے روزے کے بدلے۔ جو روزے رکھنا چاہے کفارے کے طور پہ تو وہ کیا کرے گا؟ وہ ایک روزے کی قضا اپنی جگہ پہ، اس قضا کے بدلے 2 ماہ مسلسل اس کو روزے رکھنے ضروری ہیں، واجب ہیں۔ اگر ہم دنیا کو دھوکہ دے سکیں اپنی جگہ پہ، لیکن دائیں بائیں بیٹھے فرشتوں کو اور خدا کو دھوکہ نہیں دے سکتے، وہ جانتا ہے، وہ لکھ بھی رہا ہے ہمارے ذمے میں 2 ماہ کے یہ روزے ایک کے بدلے۔ اور اگر حساب کیا جائے صرف روزوں کا تو 1 سال کے اگر ہم نے 30 روزے نہیں رکھے تو 1830 روزے بن جاتے ہیں، جو انسان کے ذمے واجب ہیں، ضروری ہیں۔ اگر اس دنیا میں نہیں دیں گے تو قیامت میں اس کا حساب دینا پڑے گا۔ اور اگر آپ ان کی کفارے کے طور پہ روزے کی بجائے آپ مسکینوں کو کھانا کھلانا چاہیں گے تو پھر حساب کریں کہ 60 مسکینوں کو 30 دنوں سے ضرب دیں تو 1800 مسکینوں کو کھانا کھلانے کے برابر ہوگا۔